بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں حکایات کے سلسلے میں جو آج حکایت میں پیش کروں گی اس کا عنوان ہے بے چینی اور اس کا حل۔ عظیم فرمان روا خلیفہ ہارون رشید کا دل شدید رنج و الم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بے سکونی اتنی بڑی کہ اپنے وزیر فضل بن ربی کو بلا بھیجا اور اسے اپنی اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شمار عامل اور کئی عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کی، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ آخر وزیر با تدبیر نے گزارش کی کہ ذل الہی، اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے، میرا یقین ہے وہی ہستی آپ کے غم کا مداوا ہوگا۔ ہارون رشید نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کیا، وہ صوفی بزرگ ہیں جنہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاہ و حشمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہارون رشید نے بے تابی سے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون؟ میں ہوں وزیر، اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون رشید ہیں۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی آمد کا سن کر افسوس ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، بادشاہی وقت خود چل کر میرے غریب خانے تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑا رکھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود حجرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو، لیکن فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہو رہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال، وزراء اور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے۔ ہارون رشید گپ اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر پکارا۔ جواب خاموشی۔ اندھیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر جا لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت! پھر سرکار خاموش رہے۔ البتہ اتنا ہوا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دیا۔ ہارون رشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوئے اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بولے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے ہارون رشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاہ و حشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بولے، ہارون رشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ان کلمات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ابھری، ہارون رشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر
کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا، سرکار نرمی فرمائیں، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ہارون رشید کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے حسین چہرے والے، ہارون رشید کا رنگ گورا، نقوش دی لبائے ابیض تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اپنی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر۔ کل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں آیا کہ کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، قدورت یا بغض ہے تو فوراً اصلاح کر لے۔ ہارون رشید نے وقت رخصت 1000 دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے۔ فرمانے لگے، حکمرانوں کے طائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ ہارون رشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ خدا تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے چپ سادھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے، مگر درویش بابا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئیں۔ ہارون رشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی، جس نے اس کے ایمان و یقین کو جلا بخشی۔ آج کی اس نشست نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا۔ درس حیات، واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی اس حکایت سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم بے پناہ دولت کے باوجود جو بے چین رہتے ہیں، دلوں کو سکون نہیں، حالات بار بار پلٹے کھا کے ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیفیں آ کے ہمیں کچھ جتانے کی کوشش کرتی ہیں۔ حقیقت میں وہ یہ چیز ہمیں بتانا، حالات ہمیں یہ بتانے آتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ رہنا چاہیے، تب ہی ہمارے دلوں کو سکون مل سکتا ہے اور ہمارے حالات سنور سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس حکایت کے اسی درس حیات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔